الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الذي اللہ وہ ذات ہے بعث فی الامیین رسولا جس نے ان پڑھوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس رسول کی زندگی کا مقصد، اس نبی کی ذمہ داریاں چار چیزیں ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی ان پر ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب سکھاتا ہے اور حکمت اور سنت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور بے شک وہ اس رسول کے آنے سے پہلے سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کا قرآن چھوڑ کر جا رہا، دوسری نبی کی سنت اور طریقہ چھوڑ کر جا رہا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ جل شانہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے والا، ساری کائنات کی چیزوں کی تربیت کرنے والا، وہ اللہ جو سب کا مالک ہے، وہ اللہ اپنے حبیب کی زندگی کے چار مقصد بتا رہا ہے۔ کون سا اللہ؟ جو سب کا مالک ہے،
مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں ایک مرتبہ بازار گیا تو میں نے ایک شیخ کو دیکھا، ایک بزرگ کو دیکھا، دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی بڑا آدمی ہے۔ اس کی دل کی آنکھیں نورانی ہیں، اس کا دل زندہ ہے۔ آج ایمان والوں کے دل مر چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو دل ہے، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ جب دل مر جاتا ہے تو پھر کام نہیں بنتا۔ آج فیصلے دل نہیں کرتا، عقل فیصلے کرتی ہے۔ تو بہرحال حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بازار گیا تو میں نے دیکھا ایک اللہ والا تھا، اس اللہ والے نے میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کہا بھائی تو احمد علی ہے؟ کہا ہاں میں احمد علی ہوں۔ اور یہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، ہر روز 10,000 وظیفے کرنے والا آدمی تھا۔ یہ صرف 10,000 سبحان اللہ نہیں، 10,000 قسم کے وظیفے تھے۔ اب ایک وظیفے میں کتنی تسبیحات تھیں، تو یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ تو حضرت احمد علی کہتے ہیں میں نے اس اللہ والے کو کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اور پھر مجھ سے کہا ارے احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں، انسان کدھر رہتے ہیں؟ میں نے کہا عرض کیا حضرت یہ جو انارکلی بازار میں لوگ نظر آ رہے ہیں یہی تو انسان ہیں۔ فرمایا نہیں یہ انسان نہیں ہے، ذرا دیکھو تو صحیح تم ان کو۔ تو کہتے میں اس شیخ کے سامنے تھا تو میں نے جو مڑ کے لوگوں کو دیکھا تو مجھے کوئی کتا نظر آئے، کوئی مجھے خنزیر نظر آئے، تو میں ڈر گیا۔ تو مجھے کہا احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں؟ پھر اس اللہ والے نے، احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس اللہ والے نے مجھے کہا ارے احمد علی اللہ تو سب کا مالک ہے، اللہ سب کا مالک ہے، لیکن مالک کا کوئی ہے۔ اللہ سب کا مالک لیکن مالک کا کوئی۔ اس کا تجربہ ہم ہر روز کر سکتے ہیں۔ جو اذان ہوتی ہے، اللہ والے کتنے جو دکان بند کر کے دفتر سے اپنی کھیتی باڑی تجارت چھوڑ کر کتنے مسجد میں جاتے ہیں۔ اللہ تو سب کا ہے لیکن اللہ کا کوئی ہوتا ہے۔ تو کہا احمد علی اللہ سب کا مالک لیکن مالک کا کوئی ہوتا ہے۔ تو اس کا تجربہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ مساجد ویران نظر آتی ہیں، خانقاہیں اور مدارس ویران نظر آئیں گے، اور بازار آباد نظر آئیں گے۔ بازار آباد ہوں گے، اسکول آباد ہوں گے، گھر آباد ہوں گے، لیکن مالک کا کوئی ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، پھر انہوں نے کہا حضرت احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت اس کا علاج کیا ہے کہ کب ہم مالک کے بنیں گے؟ تو فرمایا احمد علی جس دن ہم دل کے تابع ہوں گے، عقل کے تابع نہیں ہوں گے۔ جب فیصلے دل کرے گا، جب دل نورانی ہوگا، جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے نا تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو پھر سارا ہی جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، 3 دفعہ میرے حبیب نے فرمایا غور سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، غور سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، وہ دل ہے۔ فرمایا جب ایمان والا دل کے فیصلے پہ چلے گا، عقل پر نہیں۔ آج ایمان والا عقل پہ چل رہا، آج عقل حالانکہ دل فیصلہ دل کرتا ہے، عقل اس کی ترتیب بناتی ہے۔ ایک آدمی نے زنا کا فیصلہ کر لیا، ترتیب عقل بنائے،
وہ کہے گا ایسے کرو ایسے کرو. اس نے دل سے فیصلہ کیا تجارت کرنی ہے، ترتیب عقل بنا کے دیتی ہے. اس نے کہا شادی کرنی ہے، منگنی کرنی ہے، فیصلہ دل کرتا ہے، ترتیب عقل بناتی ہے. لیکن آج ایمان والوں نے عقل کو اصل بنا دیا، فیصلہ عقل سے کرواتا ہے، اپنے دل کو عقل کے تابع کر دیا. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری طالب علمی کا زمانہ تھا. میں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. میں نے کہا حضرت مجھے بیعت کر لیں، کچھ وظائف دے دیں. نبی کی زندگی کے میں نے جو 4 مقصد بتائے ہیں، ان 4 مقصدوں میں یتلو علیہم آیاتی ہی، نبی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس، اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے کرنا. آج مسلمان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بھی کوئی چیز ہے، اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے کرنا یہ بھی کوئی چیز ہے. صحابہ نے تو اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دیا تھا، اپنی کوئی مرضی نہیں، جو اللہ والا بتائے وہ کرتے جاؤ. اور تیسرا کام یعلمہم الکتاب، نبی کا تیسرا مقصد قرآن سکھانا، اور چوتھا مقصد سنت کا سکھانا. یہ نبی کی زندگی کے 4 مقصد. تو یہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. میں نے کہا حضرت طالب علم ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، طالب علم ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، مجھے بیعت کر لیں، کچھ وظائف دے دیں. فرمایا بیٹے پڑھتے رہو. کہتے ہیں جب پڑھائی مکمل ہوئی، 8 سال 9 سال 10 سال پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں حضرت شیخ کے پاس گیا. میں نے کہا حضرت پڑھائی مکمل ہوگی، کہا پھر بیعت کر لی. اور کہتے ہیں میں نے حضرت کو ایک شعر سنایا. میں نے کہا اللہ کے بارے میں دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے. اللہ دل میں آتا ہے، دماغ میں نہیں. دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. حضرت نے خلافت بھی دے دی، کہ اب تمہیں بھی بیعت کرنے کا حق حاصل ہے. تو اللہ دل میں آتا ہے، دل میں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. کہا تو احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس شیخ سے پوچھا حضرت کب ہم اللہ کے بنیں گے؟ کہا جب ایمان والا دل سے فیصلے کرے گا، جب ایمان والے کا عقل دل کے تابع ہوگا. ہم نے اپنے دل کو عقل کے تابع کر دیا اور ساری زندگی دنیا کو روشن کرنے کے لیے لگا ہوا. اللہ سب کا مالک کا کوئی عقل پہ فیصلے کرتا ہے. تو پھر روشنیاں زمین میں روشنیوں کے لیے پھر رہا، چیزوں کی تحقیق میں پڑا ہوا ہے. کورونا کی بیماری تحقیق کرو کیوں ہے کیا ہے. بلڈنگوں کی ہر سال کے بعد، ہر مہینے کے بعد دیکھیں اس کا الگ ڈیزائن، اس کا الگ ڈیزائن. درزی کو دیکھو کپڑے کی تحقیق میں پڑا ہوا کہ ادھر یہ ڈیزائن ہونے چاہیے، ادھر یہ ڈیزائن ہونے چاہیے. تو دوسروں کی تحقیق میں پڑھنے والا اپنی تحقیق نہیں کرتا. جس نے ساری کائنات کو روشن کر دیا، جس کی محنت نے ساری کائنات کو روشن کر دیا، وہ اپنے اندر کی روشنی سے فارغ ہے. ساری جو روشنیاں ہمیں نظر آتی ہیں، آبادیاں نظر آتی ہیں، ان کو آباد کرنے والا کون ہے؟ ذرا گھر کو 10 دن بند کر دینا، کوئٹہ کی مٹی گھر کا بیڑا گرک کر دیتی ہے. اگر سارے انسان فرض کر لیں یہ کوئٹہ والے اگر 1 سال کے لیے نکل جائیں تو سونا بھی سامنے پڑا ہو تو یہ سب ویران ہو جائے گا. تو ساری کائنات کو روشن کرنے والا، آباد کرنے والا، اس کا اپنا اندر ویران ہوا پڑا ہے اور فکر ہی نہیں ہے. تھوڑی سی تحقیق تو کر. اللہ نے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ اور تیرے اندر لاکھوں نظام چل رہے ہیں. ایک پتا خراب ہو جائے، یہ اسی طرح جو ہے لبلبا خراب ہو جائے. اور میرے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے کہا 45 مربع میل اتنی بڑی جگہ انسولین کی جو برطانیہ میں ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، 45 مربع میل پہ لگی ہوئی ہے. انسولین کا ایک قطرہ تیار ہوتا ہے اور ہمارا 2x2 انچ کا لبلبا جو ہمارے جسم کے اندر انسولین تیار کرتا ہے. تو یہ کتنے نظام اللہ نے رکھے ہوئے. پانی میں پیتا ہوں، سانس کی نالی میں اللہ نہیں لے کے جانا، فرشتے مقرر کیے ہوئے. نوالہ اندر کرتا ہوں، اس نوالے کے اندر سے شوگر اپنی جگہ پر پہنچانا،
نمکیات اپنی جگہ پر پہنچانا، اس کے اندر لوہا اپنی جگہ پر پہنچانا، پانی اور فضلے کو الگ الگ کر دینا، یہ سارے نظام اللہ نے چلائے ہیں، اللہ چلا رہا ہے، اللہ کسی سے بے خبر نہیں۔ کبھی اس تحقیق میں بھی تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو دنیا کو روشن کرنے والے کا اپنا اندر ویران ہے، اندر اندھیرا ہے، اندر روشنی نہیں ہے۔ تو سب کا مالک ایک اللہ ہے، لیکن مالک کا کوئی ہے، مالک کا کوئی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نبی کی زندگی پر اگر غور کریں تو یتلو علیہم آیاتہ، نبی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ نبی صرف رمضان میں نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ توفیق دیتا ہے، سارے نہیں کرتے۔ پورا سال میرا قرآن بھی بند ہوتا ہے، مٹی پڑی ہوتی ہے، سال کے بعد رمضان میں 2-3 قرآن الحمدللہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی سعادت کی چیز ہے۔ تو میرا نبی صرف قرآن رمضان میں نہیں پڑھتا تھا، تو آج آگے رمضان آنے والا ہے، تو آج سے قرآن شروع کریں، ایک صفحہ پڑھے، روزانہ پڑھیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو دائمی ہو، ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا۔ تو قرآن کی تلاوت روزانہ کیا کریں، کوئی تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ مستقل ہو، روزانہ ہو، اور تھوڑی دیر بیٹھ کے مراقبہ، اللہ نے مجھے کس لیے بھیجا تھا، میں کیا کر رہا تھا، اللہ نے کیوں بھیجا تھا، ورنہ میرے اور گدھے میں تو فرق کوئی نہ رہا۔ گدھا بھی دن کو کھاتا ہے، پخانہ کرتا ہے، میں بھی دن کو کماتا ہوں، رات کو کھاتا ہوں، صبح اٹھ کے پخانہ ہے۔ گٹر بھرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ گٹروں کو بھرائی کرو، تو تھوڑی دیر اس کو بھی بیٹھ کے 5 منٹ 4 منٹ 2 منٹ سوچا کرے کہ اللہ تو میرا مالک، میں اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوں، ورنہ تو کتے گدھے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے لیے تو نہیں بھیجا ہے، اس کے لیے تو نبی نے اپنی یہ اتنی مارے تھوڑی کھائی۔ تو نبی کی زندگی کے مقصد یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور جن کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، کسی کے پاس چل کے جائے، اس کی جوتیاں سیدھی کرے، ایک لفظ روزانہ پڑھے، ایک لفظ روزانہ پڑھے، ٹھیک قرآن پڑھے۔ پورا سپارہ پڑھنا، پورا صفحہ ضروری نہیں، لیکن قرآن کو چھوڑنا نہیں۔ غلط پڑھ رہا ہے، اپنے لہجے میں پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہے، لیکن سیکھنے کو بھی نہ چھوڑے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ، اپنے اندر کو پاک کرنا۔ میں نے یہ جو عرض کیا ہے کہ انسان نے ساری چیزوں کو روشن کر دیا، لیکن اپنے اندر اندھیرا ہے، اس کی بھی فکر کرے۔ کسی اللہ والے کی تابع اپنے آپ کو کر دے، پھر وہ جو اعمال دے ان اعمال کو دائمی طریقے پر کرتے رہنا۔ وہی تو قرآن کی تلاوت ہو، اور صرف یہ الگ نہیں، نماز کے اندر بھی انا اعطیناک کل والا سے باہر بھی تھوڑا سا نکلے۔ میری نماز میں انا اعطیناک کل والا، اور اس سے بڑا کوئی بزرگ ہو تو پھر 4 صورتوں میں پوری نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو جو بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں، میں نے اپنے استاد ایک تو حضرت مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پوچھا، میں نے کہا حضرت قرآن یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتا ہے، فرمایا بیٹا نماز میں قرآن پڑھا کر پھر نہیں بھولے گا۔ وہ جو یاد کرتے ہیں نا آیتیں، ان آیتوں کو، ان صورتوں کو نماز میں پڑھا ہے۔ سورۃ یاسین یاد ہے لیکن کبھی بھی نماز میں نہیں پڑھتا۔ سورۃ واقعہ تبارک الذی، یہ یاد ہے لیکن نماز میں نہیں۔ نماز کے لیے انا اعطیناک کل واللہ نازل ہوئی ہے۔ تو تھوڑی سی ترقی کریں، زندگی بڑھ گئی ہے، اب انا اعطیناک کل واللہ سے تھوڑا سا آگے، کبھی سورہ یاسین یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، سورۃ کہف یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، کوئی اور صورتیں بڑی یاد ہے تو نماز میں ان صورتوں کو پڑھا کریں، نماز میں پڑھا کریں، انا اعطیناک کل واللہ سے تھوڑی سی ترقی کریں، تھوڑی سی ترقی کریں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص کہتا ہے میں نے مسجد نبوی میں ایک نوجوان کو دیکھا، ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس نے اللہ، رات کا وقت ہے، اللہ اکبر کہا، الف لام میم سے قرآن شروع کیا۔ میں نے کہا ایک سپارہ پڑھے گا، کہتے میں بیٹھ کے سنتا رہا، کرتے 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 ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا، پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دیا۔ اور انہی کے بارے میں آتا ہے، یہ صحابی نہیں ہے، یہ صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور یہ وہ آدمی ہیں حجاج بن یوسف نے
جب مدینے پر حملہ کیا تھا 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی. 3 دن گھروں سے کوئی نکل ہی نہیں سکتا تھا. یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر تھا 3 دن اعتکاف میں. جب اذان کا وقت ہوتا تھا نا تو پھر روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی. 15 اذانیں میں نے خود سنی ہیں. حضور علیہ السلام نے اذان کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بھی اذان نہیں دی. رسول پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام نے کبھی بھی اذان نہیں دی. اور بحر الرائق میں لکھا ہے امام کے لیے اذان دینا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے. نبی علیہ السلام امام تھے، امام کے لیے اذان دینا مکروہ ہے. تو یہ سعید بن مسیب کہتے ہیں 3 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر سے میں خود اذان کی آواز سنتا تھا. یہ ایسا درجے کا آدمی تھا. 40 سال تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والا. ہمارا تو چلہ ہی پورا نہیں ہوتا. آج سے یہ فیصلہ کریں ہم نے 40 دن، 1 مہینہ رمضان کا آئے گا، یہ 4-5 دن یہ ہیں، 4-5 دن بعد والے ہیں، یہ جو 40 دن ہیں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی ہے. ایمان پہ خاتمہ ہونے کی ضمانت اور نفاق سے بری ہونے کی ضمانت میرا نبی دیتا ہے. جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا. تو آج سے فیصلہ کریں ہم نے 40 دن نماز جب امام اللہ اکبر کہے تو اس کے ساتھ کہہ گے 40 دن آج سے فیصلہ کر کے جائیں یہ چلہ تو ہم نے تکبیر اولیٰ سے پڑھنا ہے. تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 40 سال مسلسل تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا. تو قرآن پڑھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی کہ ایک رکعت میں پورا قرآن. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 1 رکعت تہجد کی پورا قرآن تلاوت کر دیتے تھے. تو نبی کی زندگی کے 4 مقاصد یتلو علیہم آیاتی ہی قرآن کی تلاوت، اور خصوصاً رمضان میں اپنی بہنوں کو بھی، گھر والیوں کو بھی، اپنی اولادوں سے بھی کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کو سیکھنا، اولادوں کو قرآن سکھانا، یہ نبی کی زندگی کا مقصد ہے. یہ نبی کی زندگی کا مقصد ہے. والحکمہ، نبی کی زندگی سیکھنا، نبی کی زندگی سیکھنا، نبی کی زندگی سیکھنا، یہ بھی نبی نے امت کو سکھایا ہے. یہ بھی امت کو سکھایا ہے. تو یہ 4 عمل ہم نے کرنے خصوصاً رمضان میں، تو یہ ہم نے کرنے قرآن کی تلاوت ہو، اور اندر کے امراض کا علاج ہو، اور قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ہو، اور نبی علیہ السلام کی زندگی سیکھنا. معارف الحدیث ایک کتاب ہے وہ خرید لیں. شمائل کبریٰ ایک نبی علیہ السلام کی عادات کے بارے میں ایک کتاب ہے، کچھ جلدوں کی ہے، وہ خرید لیں. اس میں نبی علیہ السلام کی زندگی بما دلائل کے انہوں نے احادیث کہ نبی علیہ السلام چلتے کیسے تھے، رسول پاک علیہ السلام بازار میں کیسے جاتے تھے، رسول پاک علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے، اللہ کے نبی نے نکاح کیسے کیا ہے، اللہ کے نبی کا لین دین کیسے تھا، اللہ کے نبی کے معاملات کیسے تھے، نبی علیہ السلام کی معاشرت اور خاندان والوں اور بیوی بچوں کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کے تعلقات کیسے تھے، ایمان کی کیفیت نبی علیہ السلام کی کیسی تھی. یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے کچھ موٹے موٹے آداب انہوں نے شمائل کبریٰ میں لکھے. جب ہم بڑے بڑے مضمون انگلش کے اور اس کے یہ پڑھ لیتے ہیں تو نبی کی زندگی، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سکھائیں، قرآن کا مطالعہ ہو. لیکن خود فیصلہ نہیں کرنا. کوئی بات سمجھنا ہے تو علماء کے پاس چلے جائیں کہ قرآن میں یہ چیز آئی ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے ہاں کچھ اور کہتا ہے مولوی، قرآن کچھ اور کہتا ہے، کیونکہ قرآن کی 500 آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں. مثال کے طور پر اب روزے آ رہے ہیں، کچھ مفتی، ان پڑھ مفتی کہتا ہے قرآن کہتا ہے روزہ رکھو یا نہ رکھو. یہ سورۃ بقرہ میں ہے، ایک آیت میں ہے کہ روزہ رکھو یا نہ رکھو، روزہ رکھ لو یا روزے کا فدیہ دے دو. قرآن نے ادھر ابتدائی زمانے میں اجازت دی. بعد میں دوسری آیت من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے گا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. تو ابتدائی اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حکم نئے مسلمانوں کے لیے کچھ ہلکے رکھے تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے سختی کر دی. جب ایمان کامل ہو گیا تو پھر اللہ نے سختی کر لی، نہ اب روزے کا فدیہ نہیں چلے گا. ہاں مریض دے سکتا ہے، جو بیمار ہے وہ دے سکتا ہے.
بہت زیادہ بوڑھا ہے، رکھنے پر قادر نہیں ہے، وہ فدیہ دے سکتا ہے، لیکن من شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو قرآن کی 500 آیات ایسی ہیں جن کے کسی کی یا تو تلاوت منسوخ ہو چکی، یا یہ ہے کہ تلاوت تو موجود ہے، حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور بہت سی ایسی احادیث مبارکہ بھی ہیں جو نبی علیہ السلام نے ایک زمانے میں کہی ہیں، پھر آخری زمانے میں رسول پاک علیہ السلام نے ان سے منع فرما دیا ہے، ان سے منع فرمایا ہے۔ اس کو ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں۔ تو بہرحال عمل کی باری آئے تو قرآن پر ہو، حدیث پر ہو، لیکن سمجھنے کی باری آئے تو بظاہر ٹکراؤ نظر آئے تو پھر علماء کی طرف رجوع کریں کہ ہم تو یہ کرتے ہیں لیکن قرآن میں تو یہ نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر بخاری شریف صفحہ نمبر 39، یہ جو عربی والی اردو والوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، اس میں ایک روایت نقل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے۔ آج ہمارا مفتی بخاری شریف دیکھے اور پھر عمل شروع کر دے کہ نبی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جو آدمی یہ کہے میرا محبوب کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا وہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ کرو نا بخاری پر ذرا عمل۔ علماء نے یہ لکھا ہے رسول پاک علیہ السلام بیمار تھے، رسول پاک علیہ السلام کے گھٹنوں میں تکلیف تھی، رسول پاک علیہ السلام بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ وہ دیکھنے والے نے دیکھا حضور علیہ السلام عذر کی بنا پر، بیماری کی بیمار پر رسول پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تھا۔ اب نقل کرنے والے نے نقل کر دیا۔ اما کہتی ہیں وہ بیماری کی وجہ تھی، نبی کا مزاج کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا نہیں تھا۔ جو یہ کہ نبی کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا وہ جھوٹا، اب کیا کریں گے؟ تو خود مفتی نہیں بنا۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے بخاری شریف کا ترجمہ، کیونکہ ہوتے ہیں جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، بخاری کا رسول پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، وہ ایک علاقے کے امام تھے۔ ایک شخص جب یہ نماز پڑھانے لگے نا عشاء کی، تو جب نماز اللہ اکبر کہی، لمبی سورت شروع کی، مقتدیوں میں سے ایک مقتدی نے نماز توڑی، نماز توڑ کر اپنی نماز پڑھ کے گھر چلے گئے، سو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ منافق ہے، امام کی نماز چھوڑ کر اب توڑ کر اپنی نماز پڑھ کے۔ تو جب لوگوں نے فکرے کسے نا، جملے کسے، تو اس نے کہا میں صبح حضور کے پاس جاؤں گا۔ جب صبح بھی تو حضور علیہ السلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، سارا دن ہل چلاتا ہوں، کھیتوں میں کام کرتا ہوں، رات کو آپ کے امام اتنی لمبی نماز پڑھنے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، رات کو میں نے نماز توڑ دی، میرے اندر کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں تھی، نماز توڑ کے میں چلا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ منافق ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ معاذ ہلکی نماز پڑھا ہے، لوگوں کو ہلکی نماز، لمبی نماز پڑھنی ہے، لمبی دعا کرنی ہے تو انفرادی کیا کر، ہلکی نماز لوگوں کو پڑھایا کر۔ تو خیر وہ بخاری شریف کا ترجمہ میں عرض کر رہا تھا، وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ماسٹر صاحب ہیں، تو میں نے دیکھا تو ایسے ایسے نماز پڑھ رہے، ایسے حرکت کر، میں نے کہا پتہ نہیں کہ کہاں سے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی نماز پڑھ رہی تھی، دوران نماز کچھ ایسی حرکت تھی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتنا ڈانٹا، وہ کہتی ہیں مجھے اتنا سخت ڈانٹا، میں قریب تھی نماز کو توڑ دیتی، فرمایا نماز میں حرکت کرتی ہے، نماز تو سکون کا نام ہے، ساکت قوموا للہ قانتین، ساکت، بالکل ایسے ساکت کھڑے رہو، یہ نہیں کبھی ادھر خارش مار رہا ہے کبھی ادھر کر رہا ہے۔ واسکٹ والے تو ماشاءاللہ ہے، جب خصوصاً جب رکوع کے بعد ہو تو پوری واسکٹ پہلے ٹھیک کرتا ہے، دونوں ہاتھوں سے اگر حرکت کرے گا، علماء نے لکھا ہے نماز فارغ ہو جائے گی، کبھی ادھر خارش کبھی ادھر خارش، 3 دفعہ، اگر ایک رکن میں 3 دفعہ اگر عضو کو استعمال کر لیا تو بھی نماز فارغ۔ تمہارا نماز، وہ ہمارے جو دوست تھے، بزرگ تھے، وہ ہلکی نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے کہا فرد صاحب یہ نماز جو آپ ہل کے پڑھ رہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بخاری شریف میں لکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا کہاں لکھا ہے؟ بخاری شریف، وہ لکھنے والے نے ہے لام کاف یہ، وہ کی کو اس نے ایسے کر کے بنایا ہوا تھا، جس طرح ہلکے لکھتے ہیں نا، وہ گول کاف یہ کی کے بجائے اس نے ہلکے، تو یہ پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ سے فرمایا ہل کے نماز پڑھا کر، کس سے؟ وہ لکھا ہوا تھا ہلکی، تو خود مفتی کا بچہ ہے حرکت کر، تو ایسے عمل نہیں کرنا قرآن اور حدیث پر۔ تو کسی عالم کی جوتیاں سیدھی کر لیں، اس کو بتائیں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہل کے نماز نہیں شروع کر دینا، خود مفتی نہیں بننا ورنہ گمراہ ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے اور